نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے نہایت واجب الاحترام دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں آپ حضرات کی خدمت میں عقیدہ ختم نبوت اور علماء دیوبند کی خدمات کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ختم نبوت پر بات کرنی بڑی آسان ہے، عوام کو گرمانے کی بات کرنی بڑی آسان ہے، عوام کو یہ کہنا تمہیں قربانی دینے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے، یہ باتیں کرنی بڑی آسان ہے، مگر میرے اکابر علماء دیوبند نے قربانی کی ابتدا کی ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ اکفار الملحدین کے نام پر کتاب بھی لکھتے ہیں، نزول عیسیٰ کے نام پر کتاب بھی لکھتے ہیں، لیکن علامہ انور شاہ کشمیری ضعف اور بڑھاپے کے عالم میں دارالعلوم دیوبند سے چل کر بھاولپور کی سرزمین پر ایک عورت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے عدالت میں گرج کر بیان دیتے ہیں، تو مقابلے میں مرزائی مناظر مسلم الثبوت کے عبارت تواتر معنوی کو بدل کر پیش کرتا ہے، تو علامہ انور شاہ کشمیری کہتے ہیں محترم جج صاحب مرزائی مناظر نے دجل سے کام لیا ہے اور عبارت کو بدل کر پیش کیا ہے، تو جج کہتا ہے شاہ جی آپ کے پاس کوئی کتاب موجود نہیں تو آپ نے یہ کیسے کہہ دیا؟ تو علامہ انور شاہ کشمیری کہتے ہیں میں نے آج سے 36 سال قبل اس کتاب کا مطالعہ کیا تھا، اگر بات میری غلط ہوئی تو میں شکست لکھ دوں گا۔ مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی ملتان میں نظر بندی کے ایام کاٹ رہے ہیں، حضرت کے والد کا جنازہ اٹھا، انگریز کہتا معافی مانگ لو تمہیں رہا کر دیا جائے گا۔ قاضی احسان احمد شجاع آبادی کہتے ہیں کہ والد کے جنازے میں شرکت نہ کرنا تو مجھے گوارا ہے، لیکن پیغمبر کے خاطر جیل سے نکلنا مجھے گوارا نہیں ہے۔ حضرت مولانا علی جلندری نور اللہ مرقدہ 1956 میں ملتان میں جیل کاٹ رہے ہیں، حضرت کے بڑے بھائی حاجی صاحب کا انتقال ہوا، حضرت جیل سے باہر نہیں آئے، پھر ایک وقت آیا حضرت کے چھوٹے بھائی حاجی عبداللہ کا انتقال ہوا، حضرت کو جیل سے رہا کیا گیا۔ حضرت ابھی گاؤں نہیں پہنچے تھے کہ ایک آدمی معانقہ کر کے کہتا حضرت آپ کے علم میں ہے کہ آپ کے بھائی حاجی اسماعیل کا انتقال ہوا، آپ جیل سے باہر نہیں آئے، پھر آپ کے بھائی حاجی عبداللہ کا انتقال ہوا، حضرت دونوں کی قبروں پر گئے، والد زندہ تھے، صبح ہوئی والد کا انتقال ہو گیا، حضرت نے جنازوں کو دیکھا لیکن ناموس صحابہ کی تاریخ سے پیچھے نہ ہوئے۔ یہ تھے میرے اکابر علماء دیوبند۔ میں بڑی جرات اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں علماء دیوبند نے ہر محاذ پر جنگ لڑی ہے، اگر بھاولپور کی عدالت میں دلائل کی جنگ چھڑی ہے تو مقابلے میں آنے والے علامہ انور شاہ کشمیری دیوبندی تھے، اگر پاکستان اسمبلی میں دلائل کی جنگ چھڑی ہے تو مقابلے میں آنے والے مفتی محمود دیوبندی تھے، اگر برطانیہ کی عدالت میں دلائل کی جنگ چھڑی ہے تو مقابلے میں جانے والے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دیوبندی تھے، اگر برطانیہ کی عدالت میں دلائل کی جنگ چھڑی ہے تو مقابلے میں جانے والے مفتی مولانا محمد امین اکاڑوی دیوبندی تھے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں علماء دیوبند نے ہر محاذ پر جنگ لڑی ہے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں علماء دیوبند نے ہر محاذ پر جنگ لڑی ہے، اگر مناظرے کا میدان مرزائی نے سجایا ہے تو مقابلہ کیا مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے، اگر مناظرے کا میدان مرزائی نے سجایا ہے تو مقابلہ کیا مولانا یونس صالح نے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں علماء دیوبند نے ہر محاذ پر جنگ لڑی ہے، قادیانی کو ملک میں لایا گیا دینی نظام کو ختم کرنے کے لیے، تو مقابلے میں وفاق المدارس کے نام سے دینی نظام کے عالم کو سر بلند کرنے والے مولانا سلیم اللہ خان دیوبندی تھے، اگر قادیانی کو ملک میں لایا گیا ناموس صحابہ کو ختم کرنے کے لیے تو مقابلے میں ناموس صحابہ کی جنگ لڑنے والے امیر عظیمت مولانا حق نواز جنگی دیوبندی تھے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں ہم نے ہر محاذ پر علماء دیوبند نے ہر محاذ پر جنگ لڑی ہے، اگر تم نے جنگ چھیڑی ہم تمہیں اپنے اکابر علماء دیوبند کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جنگ لڑنے کا حق ادا کر دوں گا، جنگ لڑنے کا حق ادا کر دیں گے۔ میں اپنے اکابر علماء دیوبند کی موجودگی میں کہتا ہوں اگر ہر محاذ پر علماء دیوبند نے جنگ لڑی ہے تو پھر مجھے کہنے دیجئے سیاست کا سہرا علماء دیوبند کے سر پر ہے، ختم نبوت کا سہرا علماء دیوبند کے سر پر ہے، ناموس صحابہ کا سہرا علماء دیوبند کے سر پر ہے، ناموس رسالت کا سہرا علماء دیوبند کے سر پر ہے۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ عزم کر لیں، ختم نبوت کی جنگ لڑیں گے، مساجد کی جنگ لڑیں گے، مدارس کی جنگ لڑیں گے، طاغوت کے خلاف جنگ لڑیں گے، جہاد کے پرچم کو بلند کرتے ہوئے خلافت کا پرچم لہرا کر قادیانیت کی قبر پر ایک
بار نہیں کروڑوں بار لعنت بھیجیں گے وما علینا الا البلاغ